लो जी, रब्बा तो ताज़ा ताज़ा इतला मिली है जी हुणे। रब्बा दी जमात ने पूरे रब्बा विच ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਦਾ ਤਾਹਿਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਦੀ ਨਵਾਸੀ اور خلیفہ ثالث دی پوتری الٹیمیٹلی فائنلی پاگل ہو چکی ہے، اور احباب جماعت نو یہ ہدایت ہے کہ اس دے بارے کوئی گل نہ کرن، اگر کوئی گل کرن گے تو انہوں تن دتا جائے گا، انہوں جماعت تو خراج ہو جائے گا، وہ پاگل خانے جا رہی ہے، وہ بلکہ جا چکی ہے اور تسی سارے چپ کر کے بیٹھے رہو، ورنہ خلیفہ آئے گا تو تہاڈے سرا تے اخراج دی ڈانگ مارے گا۔ ندا طاہر کو پاگل کہہ رہے ہیں تو پورا خاندان کون سا ٹھیک تھا؟ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے ان کو؟ اب پتہ چلا ہے ہمیں، تو ہم تو کب سے پٹ رہے ہیں کہ پورا خاندان ہی پاگل ہے، تو اس میں سے صرف ایک اس کو کہہ دیا تو کون سا کمال کر دیا۔ جی وجیہ، یہ میں نے اپنی خبر اپنے پاس سے نہیں بنائی، یہ میں نے ربوہ ٹائم جو ان کا بہت بڑا چینل ہے، جو کہ ان کے نام کیا ہے، انہوں نے یہ پیش کیا یہ خبر کہ پورے ربوہ میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ندا طاہر پاگل ہو چکی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مکافات عمل۔ یہ کل آپ کو، مجھے، عفاف اور دوسرے جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے اس کو سیدھا پاگل خانے میں بھیج دیتے ہیں۔ جی چونکہ اب تو پولیس میں کیس رجسٹر ہو ہی چکا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں جہاں بھی ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے جناب خلیفۃ المسیح خامس صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کو گواہی دینے کے لیے وہاں تو جانا ہی پڑے گا۔ تو میرا ان سے جماعت سے التماس ہے کہ جب بھی ان کو کورٹ سے بلاوا آئے انویسٹیگیشن کے لیے، خواہ تھانے سے آئے، خواہ پولیس اسٹیشن سے آئے، یا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ 10 موٹر سائیکلوں والوں کو ہائر کیا جائے اور 20 پیچھے اس کے بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں جائیں، ان کو کورٹ میں لے جائیں، اور یہ اب کئی دفعہ جانا پڑے گا ان کو، تو ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے۔ یہ چھوٹی سے یہ معمولی حیثیت کے بندے نہیں ہیں، ان کا سٹیٹس امریکہ کے صدر سے زیادہ ہے، ان کا سٹیٹس جو ملکہ ہے برطانیہ کی یا پرائم منسٹر جو برطانیہ کے ہیں ان سے زیادہ ان کا سٹیٹس ہے، تو پروٹوکول کا پلیز خیال کیجئے۔ ندا مرزا خاندان کی پہلی بچی نہیں ہے، ہاں بولنے والی پہلی ہے، اس لیے کہ وہ ایک چھوٹی عمر میں وہ لندن آ گئی تھی، یہاں کچھ دیر رہی ہے، 5 سال کی عمر میں لندن میں یہاں باپ کے پاس ریپ ہوئی ہے، اور ماں نے حفاظت کرنے کی بجائے اس کو بھگا کے باپ سے چھپانے کی خاطر ربوہ لے گئی، اور وہاں جا کے یہ باقیوں کے حوالے کر دیا، اور یہ آپ اندازہ کریں، اور اس ماں کا بھی کہ وہ کس قدر ذہنی طور پہ مفلوج تھی، اور جس نے بچی کے ساتھ یہ سلوک کروایا، ہونے دیا، اور کن کے ہاتھوں، آپ اندازہ کر لیجئے، یہ ان کی ماں یہ ہیں، اور کس لیے کیا ہوگا، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو مقدس خاندان کہلاتے ہیں یہ اندر سے کتنے گھناؤنے ہوتے ہیں، کبھی سوچ کے دیکھیں۔ یہ وہی پیر پرستی ہے جس طرح باہر آپ کو نظر آتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے خبریں ابھی تک باہر نہیں آتی تھیں، ان لوگوں نے سختیاں کی ہوتی تھیں، آج ان کی مسجدوں میں جائیں تو فون بند کرواتے ہیں، اسی لیے ان کی خبریں باہر نہیں آتی، ان کے پاس میڈیا نہیں ہے۔ ان کو اگر باہر اجازت دے کے دیکھیں ذرا ان کا میڈیا اوپن کر کے، ایم ٹی اے کے اوپر کتنی سکریننگ ہوتی ہے،
ایک پروگرام کرنے کے لیے کیسے کیسے لوگ سلیکشن ہوتی ہے، ان کی 5 دفعہ اسکریننگ کی جاتی ہے، کون کون لوگ بیٹھیں گے، آپ نے کبھی ان کو 10 دفعہ اس کے گزرتے ہیں ان کی انسپیکشن ٹیم کے سامنے سے، ہر سوال آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے کون سا آگے بولنا ہے، اور ان کو جواب بھی لکھا پڑا ہوتا ہے، پھر بھی یہ حال ہوتے ہیں پروگرامز کے۔ تو اس لیے یہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ان کی باتیں باہر نہیں آتی، ان کو کہیں ذرا میڈیا اوپن کریں مین سٹریم کی طرح، جتنا گند یہاں سے نکلے گا پاکستانوں کو ہاتھ لگائے گا سارے، اتنا ان کے گند ہے۔ لونڈے بازی ان کے ہاں عام ہے، ان کے ہاں لڑکیوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں ایکسٹریم پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس کی یہ جو خاندان کی ابھی آپ کے سامنے مثال آئی ہے یہ ندا کی، یہ تو میں شکر کر رہی ہوں جب میں نے یہ سنی تھی کل یہ اس کی آڈیو، اب یقین مانے جس طرح مجھے خون کے آنسو رلایا اس بچی کی تکلیف نے، اور ساتھ ساتھ دوسری طرف سے میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ کوئی آواز میری آواز میں ملی، جس طرح ہم چیخ رہی تھی عورتیں مل کے، ہمیں تو